لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، آپ لوگ بندوق، میزائل، طیاروں کے ذریعے حملے کرنے والے لوگ کو ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اس کی طاقت دنیا کے کسی میزائل میں بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو دھمکی نہیں دے رہا، میں آپ کو صرف ریالٹی بتا رہا ہوں۔ آپ کے 40 مرے اور آپ کے پیٹ میں مروڑ پڑ رہے ہیں، آپ بکواس کر رہے ہو۔ کبھی مسلمانوں سے اور پاکستانیوں سے اور کشمیریوں سے لڑنے کا سوچنا بھی مت۔ السلام علیکم تمام احباب کو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بڑی کشیدہ صورتحال ہے اس وقت ہمارے بالخصوص کشمیر کے بارڈرز کے اوپر۔ دو بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اس وقت آمنے سامنے ہیں، اور انڈیا کی غلطی کی وجہ سے اس کی سزا دونوں ممالک کے عام افراد جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں۔ یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں یہ بالخصوص انڈین نوجوانوں کے لیے ہے۔ میں 2 سے 3 چیزیں اس ویڈیو کے اندر شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جو لوگ آپ سوشل میڈیا کے اوپر یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں گے۔ آپ نے کہا تھا ہم پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے، آپ نے کیا۔ 1000 کلو بارود آپ نے گرایا آزاد کشمیر کے بالا کوٹ مظفر آباد کے قریب جگہ پہ۔ درختوں کو آپ نے تباہ کیا، ایک کوا مرا اس کی وجہ سے، اور ایک مکان کو تھوڑا سا نقصان پہنچا۔ بھارتی فوج کے لیے سب سے بڑی سبق آمیز چیز یہ ہے، اور وہاں کے بیوقوف عوام کے لیے، وہاں پہ انڈیا میں رہنے والے اچھے لوگ بھی ہیں لیکن جو بیوقوف، تشدد پسند، متعصب مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف بات کرنے والے، سوچنے والے، ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے حملہ کیا، اس کے جواب میں ہم نے بھی آپ کے اوپر حملہ کیا۔ ہم کبھی پہل نہیں کرتے۔ ہم مسلمان وہ قوم ہیں کہ جو بلا وجہ کسی بھی چیز کو، کیا انسان تو دور کی بات، ہم درختوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے 2 ایئر فورس کے طیارے کشمیر کی حدود میں داخل کیے۔ میں کشمیری ہوں، میرے گھر کے اوپر سے وہ گزر کے گئے، جن کو پاکستانی ایئر فورس نے 2 منٹ 20 سیکنڈ کے اندر ان کو مار گرایا، ان کو آگ لگی۔ اور اس کے بعد دلچسپ واقعہ سنیے کہ وہ کیا ہوا۔ فوج تو فوج، میں آپ کو عوام کے جذبات کی بات بتا رہا ہوں کہ جب انہوں نے پیراشوٹ کے ذریعے اپنے طیاروں سے چھلانگ لگائی تو وہ سمانی سیکٹر گاؤں پونہ میں جا کے پیراشوٹ کے ذریعے نیچے لینڈ ہوئے۔ جب وہ بھارتی فوجی جو آج ہمیں چائے ناشتہ کروانے کی باتیں کر رہا تھا، اس کو ہماری آرمی نے چائے پلائی، اس کے ساتھ ہوا کیا؟ یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں پہنچی۔ میں یہ ویڈیو اپنی ویڈیو کے ساتھ اٹیچ بھی کروں گا۔ ایک مزدور لڑکا جو دہاڑی لگاتا ہے، اس ایئر فورس، بھارتی ایئر فورس کے ملازم نے جب پیراشوٹ کے ذریعے نیچے چھلانگ لگائی تو وہ اٹھ کے بھاگا، عوام اس کے پیچھے گئے۔ اس نے نیچے گرنے کے بعد سب سے پہلا کوشچن کیا کہ میں پاکستان میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، یا انڈین کشمیر کے اندر اپنے ملک میں ہوں؟ تو ہمارے لوگوں نے کہا کہ آپ انڈیا میں ہو۔ جب انہوں نے یہ بات اس کو بتائی ٹیکنیکلی تو اس نے کہا جے ماتا جی، اور جے ماتا جی کے نعرے کا جب جواب ہمارے لوگوں نے نہیں دیا، اس کو سمجھ آ گئی کہ میں اپنے انڈیا کے اندر نہیں بلکہ میں پاکستان کی حدود آزاد کشمیر کے علاقہ سمانی میں داخل ہو چکا ہوں۔ تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی جیب سے جو نقشے تھے آرمی کے، اس نے کہاں جانا تھا ان کو نکالا، ان کو پھاڑا، اور وہ کاغذ اس نے نگلے۔ وہ کاغذ نگلنے کے بعد اس کو لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں ماریں گے نہیں، ہم تمہیں صرف اریسٹ کریں گے۔ تو اس نے آگے سے فائرنگ کی، جوابی فائرنگ تو نہیں ہوئی لیکن ہمارے لوگ بچ گئے۔ لڑکے نے اس کو پکڑ کے پاکستان آرمی کے حوالے کیا۔ جب ان کو مارنے لگے باقی لوگ تو ہمارے لوگوں کا اعلیٰ ظرف دیکھو۔ یہ انڈیا والوں، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ہم کس ظرف کے مالک ہیں لوگ۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ ان کو مارو مت، ہم ان کو محفوظ رکھیں گے۔ پھر وہ ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر بھی چلا۔ اس بھارتی فوج کے بچے، بیوی اور والدین نے بھی اس کو دیکھا کہ ہماری فوج اس کو چائے پلا رہی تھی۔ وہ ہماری فوج ہمارے ملک کے اندر کھڑے ہو کے یہ چیز کہہ رہا تھا کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، مجھے یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ شخص جو ہمیں مارنے کے لیے آیا تھا، ہم نے اپنے اسلام اور اپنے نبی کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور اس نے یہ کہا کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے مجھے چائے پلائی، سارا کچھ کیا، یہ میں انڈیا میں جا کر بھی یہی الفاظ کہوں گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑا ملک ہو سکتے ہو، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، آپ لوگ بندوق، میزائل،
طیاروں کے ذریعے حملے کرنے والے لوگ ہو، ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اس کی طاقت دنیا کے کسی میزائل میں بھی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جب یہ کوئی دشمن ہمارا سن لیتا ہے تو اس کے بعد وہ اس شخص کے سامنے وہ خالی ہاتھ بھی وہ کھڑا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ کو نہیں سمجھ، ہمارے دین میں آؤ، محسوس کرو، پڑھو، سنو، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ طاقت کیا ہے۔ ہم خوشی سے مذہب اور ملک کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ شہادت ہمارے پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا رتبہ ہے، ہم سیدھے جنت میں جاتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتہ جنت ہے کیا چیز۔ تو جب آپ ایسے جذبات رکھنے والے لوگوں کے سامنے جب آپ لڑنے کے لیے آؤ گے تو آپ یہ جنگ کبھی نہیں جیت سکتے۔ ہمارے جذبات کے سامنے آپ کا خوف و ہراس دب جاتا ہے۔ ہم کبھی ہار نہیں مانتے، ہم ملک اور قوم کے لیے جان دے سکتے ہیں۔ ہماری فوج تو فوج، ہمارے عام سویلین ہی آپ کے لیے کافی ہیں۔ میں آپ کو دھمکی نہیں دے رہا، میں آپ کو صرف ریالٹی بتا رہا ہوں۔ اس حقیقت کو سمجھ جاؤ، سوچو، سمجھو، اپنے مستقبل کا بھی خیال کرو، اپنے عوام کا بھی خیال کرو، اپنے ملک کا بھی خیال کرو، اور کشمیر جس کے اوپر آپ قابض ہو، جب تک آپ اس کو نہیں چھوڑو گے تب تک آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اور سب سے بڑی چیز، آپ لوگوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ آپ نے 7 لاکھ فوج مقبوضہ کشمیر کے اندر رکھی ہے۔ 7 لاکھ فوج کی موجودگی میں پلوامہ پہنچ کر آپ کے آرمی کے لوگوں کو، 40 لوگوں کو ایک شخص نے مار دیا۔ اس سے بڑی شرم والی اور نالائکی کی بات بھارتی فوج کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ جس نے بھی پلوامہ اٹیک کیا، میں اس کی مذمت تو کروں گا، لیکن میں اس کو یہ بھی کہوں گا کہ اس کو انٹرنیشنل ایوارڈ ملنا چاہیے، جس نے 7 لاکھ فوجوں کی موجودگی میں وہاں پر جا کر ان فوجیوں کو مارا۔ یہ آپ کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے، اور پلس آپ کے 40 مرے اور آپ کے پیٹ میں مروڑ پڑ رہے ہیں۔ آپ بکواس کر رہے ہو، میڈیا کے اوپر آ کے سب کو گالیاں دیتے ہو، سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے ڈرامہ رچا رکھا ہے۔ ہمارے لوگ، آپ نے 1 لاکھ کے قریب کشمیریوں کو مارا اب تک 70 سالوں میں، اور آپ کے 40 مر گئے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں سوچو، ذہن میں رکھو، اور جنگ کرنے کا دور ختم ہو گیا۔ آپ کبھی بھی زندگی میں ہم سے جنگ نہیں جیت سکتے، یہ بات اپنے اس کھوپڑی میں ڈال لو۔ اور جب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی، آپ کے حکمران جنگ کے نام کے اوپر الیکشن کروائیں گے، الیکشن جیتنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو مودی صاحب ہیں، یہ اپنے ساتھ ساتھ آپ کو بھی غرق کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ کسی ایک انڈین نے یہ ویڈیو دیکھ لی تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ حقیقت کیا ہے، ہو کیا رہا ہے، اور ہونا کیا چاہیے۔ کبھی مسلمانوں سے اور پاکستانیوں سے اور کشمیریوں سے لڑنے کا سوچنا بھی مت۔